بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی آج ہم پڑھیں گے گل لالا 5ویں جماعت کی کتاب۔ یہ ہماری آکسفورڈ کی نئی کتاب ہے، 3 ایڈیشن۔ جی اسٹوڈنٹس اب آپ نکالیں صفحہ نمبر 2۔ صفحہ نمبر 2 پہ ہے آپ کے پاس سبق خدا کی شکر گزاری۔ اسٹوڈنٹس اس کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے کتاب کے صفحے کے اوپر ڈیٹ لکھیں 17 جون 2020 اور یہاں دن لکھیں بدھ۔ جی اسٹوڈنٹس اب ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ کیا ہے؟ خدا کی شکر گزاری۔ اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس جو نظم ہے یہ حمد ہے۔ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ حمد ہے، لیکن آپ نے 4 کلاس میں پڑھا ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں، اور اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم ہے، جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پہ، جیسے نام ہے اس کا خدا کی شکر گزاری۔ اب ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ عنایت کا اس کی بیاں کیا کریں، عجب نعمتیں اس نے بخشی ہمیں۔ مطلب شاعر اس شعر میں، شاعر کون ہے؟ محمد حسین آزاد۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح کی عجیب و غریب نعمتوں سے نوازا ہے۔ زمین اپنے بندوں کے رہنے کو دی، ہوا سانس لینے کی خاطر ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے زمین عطا کی اور زندہ رہنے کے لیے، سانس لینے کے لیے ہوا دی۔ ہوا ایک ایسی ضروری چیز ہے، اگر یہ کرۂ ارض پہ نہیں پائی جائے گی تو انسان کے لیے کیا، ہر جاندار کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ بجھانے کو پیاس ان کی پانی دیا، پکانے کو دی آگ اس نے بنا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہماری پیاس بجھانے کے لیے ہمیں پانی دیا، اور کھانا وغیرہ پکانے کے لیے، کسی کی قسم کی چیز بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ بنا دی۔ اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا، جسے کھا کے جیتا ہے چھوٹا بڑا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اناج پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زرخیز زمین عطا کی، جس کی مدد سے اناج پیدا ہوتا ہے، جیسے گندم، چاول، مکئی، باجرہ وغیرہ، اور اس اناج کو کھا کے ہر چھوٹا بڑا جو ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس اناج میں نہ صرف انسان شامل ہے بلکہ جانور، پرندے وغیرہ بھی شامل ہیں کہ وہ بھی اناج جو ہے وہ کھا کے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ زمین میں ضرور پیدا کیا ہے۔ نیکسٹ ہے، کہیں پھول ہیں سونگھنے کے لیے، کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے۔ اب دیکھیں زمین کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغوں میں پھول وغیرہ اگائے، ٹھیک ہے، اور کہیں اس نے ہمیں کھانے کے لیے میوے دیے۔ ٹھیک ہے، میوے ایک بڑی اچھی غذا ہے، ہمیں کھانے میں بڑی اچھی لگتی ہے، مزے کی لگتی ہے۔ زباں دی کہ بولا کریں سچ صدا، نگاہ دی کہ دیکھیں بھلا اور برا۔ مطلب ہمیں جو ہمارے منہ کے اندر زبان دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ہم سچ بولیں، ہمیں اس زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ زبان دی ہے تاکہ ہم اس سے سچ بولیں اور حق سچ کی بات کہیں، اور نگاہ دی ہے تاکہ ہم بھلا اور برا دیکھ سکیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، ہمارے لیے کیا برا ہے، اس کو ہم دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ دیے کان سننے کو باتیں ہمیں، سمجھ اس لیے دی کہ سوچیں انہیں۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے تاکہ ہم باتوں کو سن سکیں، سمجھ سکیں، اور سمجھ اس لیے دی تاکہ ہم نے جو باتیں سنی ہیں ان کو سوچیں اور سمجھیں کہ وہ ہمارے لیے اچھی ہیں یا بری ہیں۔ دیے ہاتھ ہر کام کے واسطے، دیے پاؤں سیر اور سفر کے واسطے۔ دیکھیں ہاتھ جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم ان ہاتھوں کی مدد سے کام کر سکیں، اور پاؤں دیے کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں۔ اٹ مینس کہ بیٹا ان اشعار میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں عطا کی ہیں، جو ہمیں زبان دی، نگاہ دی، کان دیے، سمجھ دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، یہ ہماری جسم کے بہت ہی ضروری حصے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہمارے پاس نہ ہو تو بیٹا انسان کے لیے زندگی گزارنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ بغیر ضرورت مہیا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ ہی اس دنیا میں کوئی بھی جاندار بغیر ضرورت پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کا، ہر جاندار کا اس دنیا میں رہنے کا اور آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔
ہمیں رات دی اس نے آرام کو، ہمیں دن دیا محنت اور کام کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سکون کے لیے رات بنا دی تاکہ جو ہم دن بھر کام کر کے تھکتے ہیں رات کو اس رات میں آرام حاصل کر سکیں۔ جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی، تو جینے کی پھر کوئی صورت نہ تھی۔ مثلاً کہ اگر ہمارے پاس دن بھر کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، دن بھر ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو جینے کی پھر کوئی صورت نہ تھی، تو ہمارا جینا رہنا بے مقصد ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا یہ آپ نے ضروری نہیں کہ پورا دن جو ہے وہ اپنے کاموں میں گزار دینا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ بڑے بچے ہیں، 5 کلاس کے بچے ہیں، 5 وقت اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کیا کریں، نماز پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، جو کاموں سے اٹھاتے نہ تکلیف گر کام کی، تو لذت نہ پاتے کچھ آرام کی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم دن بھر کام کر کے تھک جاتے ہیں اور رات کو جب ہم بستر پہ لیٹتے ہیں تو ہمیں پوری رات بڑی اچھی نیند آتی ہے، لیکن جب ہم دن بھر کچھ بھی نہیں کرتے، ہمارے پاس کرنے کے لیے کام نہیں ہوتا، تو ہمیں پوری رات نیند بھی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے نئے موسم آتے ہیں اور دن نئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے 4 موسم ہمیں عطا کیے ہیں، اور اسی طرح سے ایک کے بعد ایک جو ہے، جیسے رات ہوتی ہے تو رات کے بعد صبح کا سویرا ضرور ہوتا ہے۔ بہت جب ستاتی ہے سردی ہمیں تو وہ بھیج دیتا ہے گرمی ہمیں، بہت زور کرتی ہے جب گرمیاں تو برکھا سے ہوتا ہے ٹھنڈا جہاں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سردی، گرمی، خزاں، بہار جیسے 4 موسم عطا کیے ہیں تاکہ ہم ان 4 سے لطف اٹھا سکیں۔ سما ہے ہمارے لیے نت نیا، نہ گرمی سدا ہے نہ سردی نیا۔ ہر وقت ہمارے لیے کوئی نہ کوئی نیا موسم جیسے ہی آتا ہے تو ہمارے لیے کوئی نہ کوئی اچھی چیز لے کے آتا ہے، اور ہم اس موسم کو خوب انجوائے کرتے ہیں۔ خدا نے ہمیں دی بڑی نعمتیں، ہمیں چاہیے شکر اس کا کریں۔ تو اینڈ پہ شاعر کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بے شمار نعمتیں دی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس۔ نیکسٹ آ جائیں آپ صفحہ نمبر 4 پہ۔ صفحہ نمبر 4 پہ ہمارے پاس کچھ نئے الفاظ ہیں جو ہم نے ابھی نظم پڑھی ہے، خدا کی شکر گزاری، اس میں سے لیے گئے ہیں، ان کے یہ الفاظ معنی لکھے ہیں۔ بیٹا یہ الفاظ معنی آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور اپنی لوز شیٹ کے اوپر، اردو کی لوز شیٹ کے اوپر نیٹ اینڈ کلین لکھنے ہیں، اور ان کو کس طرح سے لکھنا ہے اس کا پیٹرن میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، آپ نے اسی طرح سے صاف ستھرا ورک اپنا کرنا ہے۔ جی اب ہم الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ عنایت، مہربانی، نگاہ، نظر، نگاہ، برکھا، برسات، بیاں کسی موضوع کی تفصیل، سما، منظر، صدا، ہمیشہ۔ اسی طرح سے آپ کے یہاں پہ ہے معروضی سوالات، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے۔ پہلا ہے حمد، خدا کی شکر گزاری کے شاعر کون ہیں؟ محمد حسین آزاد۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ کیا کہلاتی ہے؟ حمد۔ میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا، جب گرمیوں کا زور بڑھ جائے تو ٹھنڈک کیسے ہوتی ہے؟ برکھا سے۔ اللہ نے انسان کو دن کس لیے دیا؟ کام کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے، لیکن آپ نے یہ سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں نہیں لکھنے، یہ آپ نے لوز شیٹ کے اوپر، اردو کی لوز شیٹ کے اوپر لکھنے ہیں، جہاں آپ الفاظ معنی لکھیں گے اس کے نیچے آپ نے یہ والا سوال لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کیوں بنائی؟ آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے، پورا جواب لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اپنے بندوں کے رہنے کے لیے بنائی یا انسانوں کے رہنے کے لیے بنائی؟ ہماری پیاس بجھانے کے لیے کون سی نعمت بخشی گئی؟ جیسے ہماری پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی جیسی نعمت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو کس لیے کس لیے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ ہمیں زبان کی نعمت کیوں دی گئی ہے؟ ہمیں زبان کی نعمت اس لیے دی تاکہ ہم سدا سچ بولیں۔ اس کے بعد ہے آپ اپنے رب کی بخشی ہوئی کون سی نعمت کا خصوصی شکر ادا کرنا چاہیں گے؟ اس نعمت کا نام اور اس کی اہمیت پر 2 یا 3 جملے لکھنے ہیں آپ نے۔
دیکھیں میں نے یہاں پہ پانی لکھا ہے، آپ چاہیں تو آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی نعمت جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور یہ ہمیں ضرور عطا کرنی چاہیے تھی، آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پانی لکھا ہے کہ پانی تمام انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے، پانی کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ اس کے علاوہ اور بھی لائنس لکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ ہمارے پینے کے کام آتا ہے، پانی جو ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں جیسے کپڑے دھونے، برتن دھونے، نہانے، اس کے کام آتا ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس کوشچن نمبر 4، گنتی سیکھیے اور لکھیے۔ یہ گنتی جو ہے وہ آپ نے ایز اٹ از یہاں یہ آپ کو دیکھے بلینکس دیے ہوئے باکس، ان کے اندر ہی آپ نے لکھنی ہے اور یاد کرنی ہے 1 سے لے کے 20 تک۔ جی اسٹوڈنٹس، اپنے ورک کو اچھی طرح سے کمپلیٹ کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔